بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاملی بھارت کا علاقہ جو اتر پردیش میں واقع ہے۔ اگر ہم 1857 کی طرف نظر دوڑائیں تو اس انقلابی عہد میں جب پورا ملک جنگ آزادی کی زد میں تھا، شاملی بھی اس ولولے کی آگ سے بچ نہ سکا۔ فرنگی فوج اندھا دھندہ گولہ باری کر رہی تھی، گولیاں چل رہی تھیں۔ اس معرکے میں ایک محاذ پر دیسی ہتھیاروں کے ساتھ لڑنے والے کچھ جان باز بھی تھے۔ ان جان بازوں میں ایک 25 سالہ جوان بھی تھا جو نہایت دلیری کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹا ہوا تھا۔ جی ہاں، اسی شخص کو، اسی نوجوان کو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے دوامی شہرت حاصل ہے۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو 1600 عیسوی میں جب ملکہ الزبتھ اول کے زمانے میں ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنے کا پروانہ ملا تو یہ تجارتی کمپنی آہستہ آہستہ ہندوستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتی رہی، اور پھر یہ اثر و رسوخ اتنا بڑھا کہ اس نے بہت سارے علاقے اپنے قبضے میں کر لے۔ مسلمان جو حریت پسند نوجوان، بوڑھے، علماء، غیرت مند مسلمان اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے سینہ سپر ہوئے۔ 1857 کی جنگ کا میدان سجا، مسلمان لڑے، نوجوان شہید ہوئے۔ شاملی کا میدان ہر طرف لاشیں بکھرے ہوئے تھے۔ یہی نوجوان مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شاملی کے مین گیٹ پر گھاس پھوس میں آگ لگا کر اس کے مین دروازے کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوتے ہیں۔ اسی جنگ میں مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا رحمت اللہ کرانوی، یہ سارے بزرگ شامل تھے۔ 1857 کی یہ جو جنگ آزادی کا میدان سجا ہوا تھا، مختلف علاقوں میں لڑائی جاری تھی۔ تھانہ بھون پر حملہ ہوا، مسلمانوں کے مکانوں کو جلایا گیا۔ یہاں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے، مگر یہ حریت پسند مسلمانوں کی جد و جہد بظاہر کامیاب نہ ہو سکی۔ برطانوی سامراج کا ہر طرف قبضہ ہو گیا، مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ ہو گئی، گولی کے آرڈر ہو گئے، بستیاں جلا دی گئیں، بچے، عورتیں، جوان اور بوڑھے گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے۔ علماء کو درختوں پر پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ جو علماء، مجاہدین، حریت پسند گرفتار ہوئے، انہیں پشاور میں توپ سے اڑانے کی تقریب 2 دن تک منعقد ہوتی رہی۔ ایسی کیفیت میں تمام جو علماء حریت پسند تھے ان کی گرفتاری یا گولی سے اڑا دینے کے آرڈر ہو گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا
روپوش ہو گئے. آپ پھر حج کے لیے چلے گئے, حج کر کے واپس آئے تو اس وقت پورے ہندوستان پر انگریز کا تسلط تھا. آپ نے ارادہ کیا کہ کوئی ایک ایسا دینی مدرسہ قائم کریں جس کی تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے اسلامی ہوں. تو آپ نے 1867 میں ایک دینی مدرسے کی بنیاد رکھی. یہ مدرسہ بر صغیر میں اسلامی تہذیب, اسلامی تعلیم اور اسلامی نظریے کی پوری حفاظت کرتا رہا. اسی مدرسے کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے. دارالعلوم دیوبند اسلام کا ایک محفوظ قلعہ تھا. مسلمانوں کا ناقابل شکست حصار دارالعلوم دیوبند ثابت ہوا. اور یہ مولانا قاسم نانوتوی ان کے رفقا کا ایک خلوص تھا کہ وہ ایک انار کے درخت تلے یہ ایک مدرسہ قائم ہوا. ایک شاگرد محمود پڑھنے والا اور پڑھانے والے بھی محمود, لیکن اس کا فیض دیکھیے پوری دنیا میں جاری ہے. یہ علماء کی وہ قربانیاں ہیں. جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کیونکہ مکہ المکرمہ چلے گئے تھے, انہیں خبر دی گئی کہ ہم نے ہندوستان میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی ہے, یہ کہہ رہے ہو, اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنیاں پیشانیاں اوقات سحر میں سر بسجود ہو کر گڑ گڑاتی رہی ہیں کہ اللہ ہندوستان میں بقائے اسلام اور تحفظ علم کا کوئی ذریعہ پیدا کر دے. یہ مدرسہ انہی سحر گاہی دعاؤں کا ثمر ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ پاک نے آپ کو علم, عمل اور عشق مصطفیٰ عطا فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ جب مدینہ المنورہ جاتے تو دور سے اپنی جوتیاں اتار لیتے اور وہ پتھریلے راستے اور گرم و تپتے ہوا راہ, اس پر اپنے پاؤں رکھ کر مدینے کی طرف جاتے. پوچھا حضرت آپ ننگے پاؤں اتنا سفر, پاؤں زخمی؟ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہیں میری جوتی اس مقام پر نہ آ جائے جہاں پر حضور کے قدم لگے ہوں. یہ عقیدت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. اور اتنی محبت, ہندوستان میں سبز جوتا پہننے کا بڑا رواج تھا. کسی نے آپ کو سبز جوتا دے دیا, آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا. تو کچھ عرصے بعد اس نے کہا حضرت آپ کو میں نے ایک جوتا دیا تھا, آپ نے پہنا نہیں. آپ نے فرمایا بھائی میں جب اس جوتے کو دیکھتا ہوں تو اس کا رنگ حضور کے گنبد خضرا کے ساتھ نظر آتا ہے, تو میرا دل نہیں کرتا کہ اس رنگ کو میں اپنے قدموں کے نیچے پہنوں. اتنی عقیدت اور محبت تھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہی لوگ حقیقتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے, جنہوں نے ہر مرحلے میں, ہر موقع میں, ہر تنگی میں, ہر پریشانی میں, ہر دکھ میں اللہ کے دین کا تحفظ کیا تھا.